دوسرا نقصانات سے بچنے کے لیے، خصوصاً جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں یا بچوں کے معاملے میں نقصان، یہ آسان عمل ہے نا، آخری تینوں صورتیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان کو آخری تینوں قل کہتے ہیں، یہ ذرا ختموں سے نکل کرنا ان کو اور کسی کا، ہم نے یہ سمجھا ہوا شاید یہ قل جتنے ختموں میں پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن عمل کے لیے آیا ہے، ختموں میں پڑھنے کے لیے نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ مہربانی کرے، ٹھیک ہے نا، ان باتوں سے نکلیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا رواج کیا بن گیا ہے، بچے ٹھیکے پر لے جاتے ہیں، جس کا ابا مرا ہوا ہوتا ہے باہر بیٹھ کر سگریٹ پی رہا ہوتا ہے، وہ باہر بیٹھ کر سگریٹ یا باہر بیٹھ کر کیا کہتے ہیں وہ موبائل کے سٹیٹس دیکھتا رہتا ہے۔ اچھا کیوں بچے ٹھیکے پر لے کر آ گئے، میرے پاس ایک صاحب آئے تو میرا دل نہیں کر رہا تھا میں ان کے ساتھ بچے بھیجوں نا، تو میں نے انہیں استغفر اللہ، ویسے میں نے انہیں ٹرخا دیا، میں نے کہا ہمارے بچے فارغ نہیں ہیں، خیر میرے پیچھے ہی پڑ گئے، تو کہتے چلے 10 بچے بھیج دیں، اتنے بچے بیٹھے ہوئے 200 بچہ بیٹھے ہوئے، 10 بچے میرے پاس بھیجیں، میری والدہ کا ختم۔ میں نے کہا اچھا میں آپ کے ساتھ بچے تو بھیج دوں گا لیکن ہمارے بچے پزا کھاتے ہیں، یہ آلو اور یہ پانی والی مرغی نہیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پزا کھاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے موبائل نکالا، حساب لگایا، کہتے ہیں تو 21,000 روپے نا بنسی، تو میرا بے بخشوانی کی ایڈیس خلی تو ٹھیک 21,000 کا پیسہ کھلا بچوں کو، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ہمارا ایک اصول یاد رکھے نا، پتہ ہے کیا، 2 چیزوں سے بندے کی بخشش ہوتی ہے، ایک جو خود نیکیاں کی ہوتی ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ جب عقیدہ ٹھیک ہوگا، اور دوسرا جب اولاد والدین کے لیے دعا کرے گی یا کوئی مسلمان اس کے لیے دعا کرے گا۔ اس کے لیے ہمارا ایک لفظ بولے طیب نفس۔ طیب نفس کیا ہوتا ہے، اپنے دل کی خوشی سے، اپنے دل کی ٹھیکیداری نظام کے تحت آ کر دعا نہیں کرے گا۔ اچھا جو آخری تینوں صورتیں ہیں نا، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ آخری تینوں صورتیں قل اللہ احد 3 دفعہ صبح پڑھتا ہے، 3 دفعہ شام کو پڑھتا ہے، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ صبح پڑھتا ہے، 3 دفعہ شام کو پڑھتا ہے، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ صبح پڑھتا ہے، 3 دفعہ شام کو پڑھتا ہے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ عمل اپنے ساتھ لازم کرنے، سورہ کہف، بسم اللہ الذی لا یضر، اور آخری تینوں صورتیں۔